رزق کی بندش کیا واقعی جادو کی وجہ سے ہو جاتی ہے یا نظر بد کی وجہ سے ہو جاتی ہے، یا لوگوں کا کاروبار میں جو بندش ہے اس کا جادو سے کیا کوئی لنک ہے یا نہیں ہے؟ فراز بھائی بالکل، جو رزق کی بندش ہے وہ نظر بد سے بھی ہو سکتی ہے، جادو سے بھی ہو سکتی ہے، اور اپنے برے اعمال کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اوکے، یعنی اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ ایک جادو تو وہ ہے جو کوئی دوسرا کرواتا ہے، ایک وہ ہے جو ہم کرتے ہیں، خود کرتے ہیں۔ سمجھے وہ جو ہم خود کرتے ہیں وہ جادو کس طرح سے ہے؟ مطلب میرے لیے تو م- ایک سرپرائزنگ اسٹیٹمنٹ ہے۔ جی، ہم خود جادو کیسے کرتے ہیں کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، جو برائی کی طرف جاتا ہے تو اس کی رزق اس کا تنگ ہوتا ہے، گناہوں سے رزق میں تنگی آتی ہے، تو یہ بھی جادو ہی ہے، جادو سے زیادہ خطرناک ہے۔ بالکل، ٹھیک ہے، تو وہاں شیطان کو آنے کی کیا ضرورت، جب بندہ خود ہی شیطانوں والے کام کرنے شروع کر دے وہاں کیا ضرورت رہے گی؟ تو اچھا، سوال یہ تھا کہ یہ جادو نظر بد سے بندش کیسے ہو جاتی ہے؟ جی، جو ویسے سوال ہے کہ نظر بد سے بندش کیسے ہو جاتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ نظر بد، العین تدخل الرجل القبر والجمل القدرہ، نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتی ہے۔ اب اونٹ کسی کا کاروبار ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر کسائی ہے وہ گوشت کرتا ہے، ہو سکتا ہے ہو نظر سکتا بد ہے، لگے اس کا اونٹ مار جائے تو اس کا بزنس ختم ہوا، ختم ہوا۔ رکاوٹ آئی۔ کسی کی سواری ہو سکتی ہے، یعنی کسی کی گاڑی ہے اس کو بھی نظر، یہ کسی کی سواری ہاں، بھی تو ہو سکتی کوئی ہے، اس کو نظر یوٹیلائز لگی، کرتا ہے۔ اونٹ بیمار ہو گیا، گر گیا، تو اب اس کی سواری کو، اس کا مطلب ہے کہ نظر بد سے اگر اونٹ ہنڈیا میں جا سکتا ہے، بلکہ اس کو چھوڑیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی یہ حدیث ہے کہ انسان جو قبر میں جا سکتا ہے، کاروبار چلانے والا اگر قبر میں جا سکتا ہے، جو کاروبار چلا رہا ہے وہ نظر بد سے قبر میں جا سکتا ہے اور اونٹ انڈیا میں جا سکتی ہے، تو باقی معاملات کیا ہیں؟ یہ ایسے معاملات نظر بد اور جادو سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج کل زیادہ تر جادو کا مسئلہ نہیں ہے، آج کل زیادہ تر اپنے معاملات ایسے خراب ہیں۔ میں پہلے بھی میری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی کہ ایک دوست نے کہا میرے کاروبار میں بندش ہے، تو میں اس کے پاس چلا گیا، جا کے جب دیکھے معاملات، وہ لوہے کی اس کی دکان تھی، کھڑکیوں کی، سب سے پیسے پکڑی جا رہا تھا اور مال کسی کو وقت پہ دے نہیں رہا، تو یہ بندش ہی ہونی، اور کیا ہونا کہ جب ایک بندے نے آپ کو ایڈوانس پیمنٹ کر دی ہے، آپ نے اس سے وعدہ کیا کہ ایک ہفتے بعد یہ چیز آپ کو مل جائے گی، اور ایک ہفتے کے بعد آپ نے اس کو چیز کیا دینی کہ 10 لوگوں سے اوروں سے پیسے پکڑ کے کھا لیے، ان کے لیے بھی تیار نہیں کی، اب سب نے آ کے آپ سے پیسے بھی واپس لینے ہیں، پرچہ بھی کروانا ہے، معاملات بھی خراب ہونے ہیں۔ اب کیا ہونا، نہیں 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 نہیں، وہ ساتھ والی دکان والے نے کچھ کروایا، بھائی تو حاجی صاحب ہے نا، تو نے کچھ نہیں کیا۔ یعنی کہ وہ سارا کچھ اس کے اپنے معاملات کی وجہ سے ہی خراب وعدہ ہوا ہے۔ خلافی سے ہاں بھی تو جی، ہو جاتے ہیں نا معاملات خراب، ایک بندہ وعدہ دکان چلا رہا ہے، وعدے پہ کوئی چیز ہی نہیں دیتا، تو اس پہ جادو کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خود اپنے اوپر جادو کر رہا بالکل ہے، ایسے وعدہ ہی ہے۔ خلافی کر رہا ہے۔ ایک بندہ جھوٹا ہے، جو اس کے پاس کلائنٹ کسٹمر آتا ہے، قسمیں کھا کھا کے ایک چیز غلط جو ہے جھوٹ بول بول کے سیل کرتا ہے، اور جب گھر جا کے وہ چیز نکالتا ہے وہ نکلتی نہیں ہے، تو اب اس پہ جادو کی کیا ضرورت ہے؟ جادو کروانے کی کسی کو ضرورت ہے؟ خود کر رہا ہے اپنے اوپر، جی، جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ کسی کے پاس جائیں، آپ کو کوئی چیز کا یہ 5,000 کی ہے جی، 5,000 کی، جب آپ گھر جا کے دیکھیں، انٹرنیٹ پہ ریٹ دیکھیں، وہ تو 500 پہ بھی مل رہی، آپ کو 4500 روپیہ مہنگی دے دی، تو آپ زندگی بھر اس پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے، بالکل نہیں کروں گا۔ تو اس پہ کس نے جادو کروایا؟ خود ہی کیا اس نے۔ تو زیادہ تر آج کل جو ہمارے اپنے معاملات ہیں وہ خراب ہیں، ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ قرآن پاک میں اعلان کرتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو بندہ میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میں اس کی معیشت کو، معیشتاً ضنکا، معیشت کو اس پہ تنگ کر دوں گا۔ سن میں یہ معیشت تنگ ہونے یہ کیا مفہوم ہے؟ معیشت کس طرح تنگ ہوتی ہے؟ معیشت کو تنگ ہونے میں میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے لکھا ہے اور مجھے بھی وہ سمجھ لگی کہ بالکل یہ بات ہو سکتی ہے، کہ معیشت تنگ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ باولے کتے کی طرح مال کے پیچھے بھاگنے لگے گا، مال کا غلام بن جائے گا، مال اس پہ مسلط ہو جائے گا، اور ہر وقت مال 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 کرے گا، اور اس کی جو ہرس ہے وہ ختم ہی نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ جو حریص بندہ ہے اس کے متعلق کہ اس کو ایک سونے کی وادی مل جائے وہ دوسری کی طلب کرے گا، ٹھیک ہے، اس کا پیٹ بھرتا نہیں، ایک سونے کی وادی مل گئی بھائی اب بس کر، اس کی ہرس جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتی، اربوں خربوں کا مالک ہونے کے باوجود، اربوں خربوں روپیہ ہونے کے باوجود وہ فقیروں کی طرح ہوگا، اس کی سوچ فقیروں والی ہوگی، اس کے معاملات فقیروں والے ہوں گے،
بلکہ میں نے تو ایسے کئی لوگ دیکھے ہیں، شاید آپ نے بھی دیکھے ہوں، اللہ نے ان کو اچھا خاصا مال دیا ہوتا ہے، ان کی حالت اور شکل دیکھ کے لگتا ہے کہ اس پہ کوئی صدقہ کرو، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ بھائی یہ تو 2 مربوں کا مالک ہے، بھائی یہ تو اس کا تو بڑا تکڑا بزنس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ جو آپ کے پاس نعمتیں ہیں اس کا اظہار کرو، لیکن معیشت زن کا، جس کے اوپر معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا، جو اعراض کرتا ہے قرآن سے، معیشت تنگ کر دی جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال کا حریص ہو جائے گا، اس کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں، ہر وقت وہ ڈپریشن، انزائٹی، اس طرح کے معاملات میں پھنس جائے گا۔ ٹھیک ہے، مومن مسلمان جو ہے وہ اس طرح کے معاملات میں نہیں پھنستا، اس کا اللہ پر توکل ہوتا ہے، جو ذکر کرنے والا ہے، جو رب کو یاد کرنے والا ہے۔ وہ تو صحابہ اکرام کی زندگی دیکھ لیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے مطمئن ہے، سر کے نیچے تکیے کی جگہ اینٹ رکھ کے خلیفہ لیٹا ہوا، ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے پاس تلواریں ہیں، ان کے اوپر چڑھانے کے لیے نیام نہیں ہے، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں، لیکن مطمئن بڑے ہیں، پیسہ نہیں ہے، سارا کچھ نہیں ہے، لیکن مطمئن ہے۔ یہ جو اطمینان ہے، یہی اصل سکون جو ہے نا، یہ اصل چیز ہے۔ اور وہ جو ہے معیشت زن کا، اس کے پاس پیسے بھی ہوں گے، دولت بھی ہوگی، شہرت بھی ہوگی، کاروبار بھی ہوگا، لیکن اس پہ تنگ ہوگا، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ کئی تو ایسے بھی ہم نے دیکھے کہ پوری زندگی دولت کو جمع کرتے، بعد میں بچے ہڑپ کر جاتے ہیں، وہ بیچاروں کو 1 روپیہ بھی نہیں ملتا۔ ایسے معاملات بھی ہوتے، کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، اپنے اوپر لگا ہی نہیں سکتے۔ تو یہ ہے معیشت زن کا۔ اس موقع پہ مجھے ایک اور چیز یاد آئی، ومن اعرض عن ذکری، جو ذکر سے اعراض کرے گا۔ ایک تفسیر میں یہ بھی پڑھ رہا تھا، ذکر سے اعراض کرنے کے بھی مختلف مفہوم ہیں، اللہ کو یاد نہ کرنا، اللہ سے دور چلے جانا، اللہ کی اطاعت نہ کرنا، اور اسی طرح، اور جی اس میں ایک چیز یہ تھا کہ قرآن سے علاج کروانے پر اعتماد نہ کرنا۔ ذکر سے اعراض یہ ہے، اس طرح پیناڈول پہ ہمارا بڑا یقین ہے کہ پیناڈول سے سر درد ختم ہو جائے گی، لیکن سورۃ الفاتحہ پہ اتنا یقین نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ذکر سے اعراض ہے کہ رب کے قرآن پہ اتنا اعتماد ہی نہیں ہے۔ بھئی جو میڈیسن ہے اس کے متعلق گورا کہتا ہے اس میں شفا ہے، ٹھیک ہے لوگوں کو ملتی ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن قرآن پاک کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس میں شفا ہے، اور اللہ رب العزت جس میں فرما رہے ہیں شفا ہے، اس پہ تیرا پورا یقین نہیں ہے، دوسری چیزوں پہ ہے۔ یہ بھی اعراض میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے، اس سے اعراض کرنے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ قرآن پاک سے علاج نہ کریں، یا قرآن پاک پر علاج کے حوالے سے اعتماد نہ کریں، یہ بھی ایک اعراض میں آتا ہے۔ تو ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میں اس پر اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ تو جب ہم اللہ سے دور جاتے ہیں، اللہ پر توکل نہیں کرتے، شریعت اسلامیہ کو چھوڑتے ہیں، تو پھر ایک وہ جادو ہوتا ہے جس کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اس جادو کو کوئی معالج نہیں توڑ سکتا سوائے اس بندے کے جو خود بندہ ہے۔ میرے اوپر جادو چلا تو وہ میں ہی توڑ سکتا ہوں۔ اچھا وہ عثمان میں بھائی، کیسے توڑ سکتا ہوں؟ وہ توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، ذکر کرنے کے ساتھ۔ اچھا عثمان بھائی، رزق کی بندش کے حوالے سے میرا آپ سے ایک کویشچن ہے کہ آپ نے نان بلیورس کو دیکھا ہے، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، تو وہ ہم سے اکانومیکلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، ان کی معیشت بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اور رہی بات جو ہے ورد کرنے کی یا ذکر کرنے کی، وہ لوگ تو نہیں کرتے ہیں، اور ان کے برعکس اگر ہمیں دیکھا جائے تو ہم تو بہت زیادہ ڈاؤن ہیں، ہم تو بہت زیادہ ڈیریلڈ ہیں، اکانومیکلی بھی، فائنینشلی بھی، سوشلی بھی۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اصل میں ادھر معیشت کو تنگ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسہ نہیں ہوگا، پیسہ ہوگا، کھلا ہوگا، بہت زیادہ ہوگا، لیکن پیسے کے حریص ہوں گے، ہرس ہوگی، اور ہر وقت مال مال ہوگا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وہاں جو زندگی لوگ گزار رہے ہیں، وہ ایک مشین کی طرح زندگی گزارتے ہیں، پیسہ ان کے اوپر مسلط ہے۔ اور پاکستان میں جو بھی ہے، جیسے بھی ہے، آپ دیکھیں ہمارے پاس وقت ہے ایک دوسرے کے لیے بیٹھنے کے لیے، ملاقات کے لیے، پھر باہر تو آپ کسی سے رابطہ کر کے دیکھیں، ان کے پاس بڑا معمولی سا پریسائز ٹائم۔ ٹائم ہے، ہاں، ہاں، ان تو کے اس میں پاس۔ پیسہ مراد نہیں ہے، معیشت زنکا سے مراد پیسہ تنگ نہیں ہوگا، پیسہ ہوگا، دولت ہوگی، سارا کچھ ہوگا، لیکن سکون نہیں ہوگا۔ سکون بات سکون کی ہو رہی ہے۔ اچھا، اور اسی حوالے سے عثمان بھی اسٹارٹ میں آپ نے ایک چیز ڈکلیئر کی تھی، مجھے ایک پوائنٹ ذہن میں آیا تھا تب، کہ آپ جادو پر بات کر رہے تھے کہ لوگ خود پر ہی جادو کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب اگر یہاں پر دیکھا جائے، آپ نے وہاں پہ اگزامپل دی ہے کہ آپ اچھی طرح سے لین دین میں، کاروبار میں اسٹیبل نہیں رکھتے ہو، آپ لیگل وے پراپرلی یوز نہیں کرتے ہو۔ جہاں تک ان کو دیکھا جائے تو نان بلیورس تو بہت اچھے ہیں، وہ لوگ لیجسلیچر کو، لیگل چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے لے کر چلتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا ہے کہ وہ خود پر جادو کرتے ہیں؟ تو پھر ان پر کیوں نہیں جادو ہوتا دیکھیں، ناپ تول میں وہ ہم سے بہتر ہیں یا نہیں؟ ہے؟ سچ بولتے ہیں، کوشش ہیں۔ کرتے ہیں۔
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے اوپر کوئی فتویٰ ہی نہ لگا دے آڈینس میں سے کہ غیر مسلموں کو شاید پروموٹ کر رہے ہیں کہ ان کو اچھا کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے، وہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو اچھی بات ہے وہ کسی کی بھی ہو اسے اچھا کہنا چاہیے. ایگزیکٹلی. حالانکہ حقیقت میں سچ بولنا، ایمانداری، ٹھیک ہے، اور رائٹس لوگوں کے ان کو دینا، یہ ایک مسلمان کا کام ہے، یہ ہماری تعلیمات میں سے. لیکن عمل وہ کر رہے ہیں اس لیے ترقی میں وہ چلے گئے. یہ الگ بات ہے کہ یہ سارا کچھ ان کو دنیا میں ملنا، آخرت میں کچھ نہیں ہے جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. لیکن وہ چیزیں جو اسلام نے ہمیں دی تھی، جس طرح وہ باہر بتاتے ہیں کہ پمپ ہے، آپ کو ادھر بندہ نہیں کھڑا ہوگا، فیول ڈالیں گے، آپ خود پیسے رکھیں گے چلے جائیں گے، اس طرح کے اور نہیں، ان کے بہت سارے بہت سارے معاملات، ویز ہیں بہت جن ساری، میں بہت سارے ٹھیک اچھے ہے. سے اسٹیبل ہیں. ان میں چوری چکاری کا اور یہ لین دین کے معاملات کو غلط کرنے کا کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں ہے. ٹھیک، لیکن ہم بالکل اس کو نہیں کریں گے کہ بالکل نہیں ہے، ہاں ایسا ہے، لیکن ایسا بہت ہے. کم ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہماری اوپن نہیں ہوتا، نسبت کم ہے. ہماری نسبت کم ہے. لیکن یہ ایز اے مسلم ہماری ذمہ داری تھی ہم سچ بولیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا، بے شک. اس میں یہ گناہ ہو سکتا ہے یہ، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. تو آج کل جھوٹ بولنا معمولی سا کام سمجھا جاتا ہے. تو آج بھی اگر ہم وہ ایمان والی معاملات کو اپنا لیں تو انشاءاللہ ترقی آ سکتی. میں آپ کو ایک بڑا مزیدار واقعہ سناتا ہوں. ضرور. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ جاتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے، اللہ پھر اس کے لیے رزق کے وہ دروازے کھولتا ہے جہاں سے وہ گمان نہیں کر سکتا. اس حوالے سے میرے ذہن میں ایک واقعہ بھی آیا. قاضی ابو بکر محمد عبد الباقی رحمہ اللہ، ان کے گھر میں بھوک اور فاقہ تھا، اور گھر سے نکلے تو مدینے کی گلیوں میں ان کو ایک موتیوں کا ہار ملا. موتیوں کا ہار اٹھایا، گھر میں لے آئے. اب دیکھیں نا، ایک بندے پہ بھوک بھی ہے، ضرورت بھی ہے، اوپر سے موتیوں کا ہار مل گیا. اس کے باوجود ان کا ایمان نہیں ڈگمگایا. انہوں نے کہا نہیں، یہ جس کا رائٹ ہے اسے میں پہنچاؤں گا. گھر میں رکھا، نکلے، وہ تھیلی تھی اس کے اندر. تو ایک بزرگ اعلان کرتے ہوئے نظر آئے کہ بھئی میرا ایک موتیوں کا ہار گم ہو گیا، اگر کوئی مجھے واپس کر دے گا تو میں اسے اتنے درہم انعام میں دوں گا. تو جب یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ بھئی بتاؤ آپ اس کی نشانی کیا ہے. بزرگوں نے جب نشانی بتائی تو بالکل ہار اسی کا تھا. تو قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی رحمہ اللہ وہ ہار لے کے آئے، انہوں نے واپس کر دیا. وہ بزرگوں نے جب اس کے مقابلے میں پیسے دینے کی کوشش کی کہ بھئی یہ انعام ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ آپ کا رائٹ تھا، آپ کا حق تھا، میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ یہ لے جائیں. بہرحال وہ بزرگ دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے. اس کے بعد نا قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی رحمہ اللہ اپنا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے سمندر میں سفر کیا، سفر کرتے 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 رستے میں کشتی ٹوٹ گئی. تو میرے ساتھ والے ساتھی تو پانی میں چلے گئے، اور میں کہتے ایک تختے کو پکڑ لیتا ہوں. اب وہ تختہ نہ جانے مجھے کہاں دھکیلتا ہوا لے جا رہا ہے. تو ایک جزیرہ نظر آیا تو مجھے خوشی ہوئی. میں جزیرے کے پاس گیا، میں اتر کے جزیرے میں چلا گیا. تو وہاں ایک مسجد تھی، اللہ کا گھر تھا، تو میں وہاں چلا گیا. عالم دین تھے. تو اس جزیرے میں کہتے میں نے مسجد میں بیٹھ کے جب قرآن پڑھا تو لوگ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا آپ تو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھائیں. کہتے میں اس جزیرے میں خدمت کرنے لگا لوگوں کی دینی حوالے سے. تو کچھ وقت گزرا، میں نے خطاطی جانتا تھا، لکھنا، میں نے لکھا کچھ. انہوں نے کہا آپ لکھنا جانتے ہیں، ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں. کہتے میں تعلیم دینی شروع کر دی. وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اس جزیرے میں ایک بزرگ تھے بہت نیک، ان کی بیٹی ہے، وہ یتیم ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ پسند کریں ہم اس کی شادی آپ کے ساتھ کر دیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے شادی کے لیے اس بچی کو تیار کر کے ان کے سامنے لے کے آئے تو بڑا ایک عجیب معاملہ ہوا، جو یہ اب غور کرنے والی بات. ضرور. قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی رحمہ اللہ نا اس بچی کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگے. تو دیکھنے والوں نے پوچھا کہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پوچھا کیا دیکھ رہے ہو اس بچی کی طرف؟ انہوں نے کہا میں بچی کی طرف نہیں دیکھ رہا، اس بچی کے گلے میں ایک قیمتی موتیوں کا ہار ہے. یہ وہی ہار ہے جو مجھے مدینے کی گلیوں سے ملا تھا اور میں نے ایک بزرگ کو واپس کیا تھا. جب یہ بات کہی فراز بھائی، وہ بچی اللہ اکبر کے نعرے مارنے لگی خوشی کے ساتھ. وہ بچی اللہ اکبر کے نعرے مارنے لگی. اللہ اکبر. بچی کہتی آج میرا باپ تو دنیا میں نہیں ہے لیکن اس کی دعا زندہ ہے. میرا باپ دنیا میں دعائیں کرتا ہوا چلا گیا کہ اللہ اگر میں نے تیرا کوئی نیک بندہ دیکھا تھا وہی تھا جو مدینے کی گلیوں میں مجھے ہار موتیوں کا واپس کرنے والا تھا، میری بیٹی کی شادی اس سے ہو. آج میرا باپ دنیا میں موجود نہیں ہے جی، لیکن آج میرے باپ کی دعا مجھے مل گئی. بالکل. تو فراز بھائی اصل یہ ہے کہ آپ اللہ والے بنیں تو صحیح. اب دیکھیں نا، ہار ان کا توکل تھا اللہ پہ. وہاں وہ جب ہار ملا وہ رکھ بھی سکتے تھے، واپس کیا، اس جزیرے میں پہنچا، اس بچی کے پاس پہنچا.
اب ان کا بلیو گمان بھی نہیں تھا کہ یہ ہار دوبارہ میرے پاس واپس آئے گا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جب آپ اللہ سے ڈریں گے، دل میں اللہ کا توکل، اللہ کا ڈر آپ کے پیدا ہو جائے گا، میں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے گمان نہیں کر سکتے۔ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ اب وہ بیٹی کی جب شادی ہوئی تو وہی ہار قیمتی حلال اور جائز طریقے سے ان کے پاس آیا، اور وہ بھی پڑھنے لگے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ ماشاء اللہ مَخْرَجًا۔ یعنی اصل چیز ہے کہ توکل اختیار تو کریں اللہ پر، اللہ سے محبت کر کے تو دیکھیں۔ جی اللہ اتنے رستے کھولتے ہیں آپ کے لیے، اتنے رستے کھولتے ہیں کہ آپ بلیو نہیں کر سکتے۔ کیا اس اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ کوئی بالکل بھی کمی نہیں، نہیں، اس سے مانگے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اس کا پہلے بننا پڑے گا، اس سے محبت کرنی پڑے گی، اس پر بالکل توکل کرنا پڑے گا۔ آپ توکل کریں، انشاءاللہ اللہ ایسے ایسے اسباب رستے کھولے گا کہ انسان کے بلیو اور گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں نا، میرے ساتھ آپ کی ملاقات ہے، میں کسی اور سٹی میں پیدا ہوا، آپ کہیں اور، ماشاءاللہ جی آپ اسلام آباد میں پڑھے ہیں جی اور میں فیصل آباد میں پڑھا ہوں، اس کے بعد ہمارا تعلق بنا، اور بہت سارے لوگ، میں 3 سال پہلے، کیا 1 سال پہلے بھی نہیں جانتا تھا کہ فراز صاحب سے ملوں گا، جی اور اب ایک اچھا تعلق، کیا بہت اچھا ایک ماشاء بھائیوں اللہ والا تعلق ہے۔ بالکل یہ کیا، یہ اسباب اور رستے اللہ رب العزت پیدا کرتے ہیں، بے یہ شک ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ جی اور آنے والے 5 سال میں کیا معاملات ہونے والے ہیں وہ اللہ نے اسباب، جی صرف آپ کا کام ہے اچھے ہونا، اللہ کی مخلوق کی ہیلپ کریں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، توکل اختیار کریں، تقوی اختیار کریں۔ رزق کی بندش، اینڈ پہ میں وہی بات جو آپ نے پوچھی تھی، کاروبار پہ بندش ہو جاتی ہے جادو کی وجہ سے بھی، نظر بد کی وجہ سے، اور اپنی، پھر میں وہی بات ہے، غلط کام گناہوں کی وجہ سے بھی بندش ہوتی ہے۔ خدا را اگر گناہ کرنا چھوڑ دیں، اللہ پر توکل کریں، انشاءاللہ دنیا میں انسانوں کا کیا ہوا جادو بھی نیکیوں کے ساتھ تہس نہس ہو کے ختم ہو جائے گا۔ اللہ رستے آسان کر دیں گے، دنیا میں بھی سکون ملے گا، آخرت میں بھی، لیکن اللہ انشاءاللہ والا بننا پڑے گا۔ انشاءاللہ تھینک یو سو مچ عثمان بھائی۔ ویورز، امید ہے آپ کو ہماری جو یہ کنورسیشن تھی یہ اچھی لگی، آپ نے جو نالج ہے وہ اچھے سے ایکسٹریکٹ کیا، اور ہم نے اپنی پوری کوشش کی کہ آپ تک ان چیزوں کو بڑے طریقے سے قرآن و سنت کے مطابق پہنچا سکیں۔ فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔